نہیں آئے گا ہم لوگ احتجاج پہ ہی رہیں گے. آج OPD بند ہے, ہو سکتا ہے ایک دو دنوں کے اندر ہم لوگ انڈور کی یا ایمرجنسی اسٹرائک پہ بھی چلے جائیں. بہت شکریہ. صبح سے آئے ہوئے ہیں, نہ کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے, ادھر جاتے ہیں چکر ہی لگوا رہے ہیں ادھر سے ادھر. جائیں تو جائیں کہاں, سرکاری ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر آ نہیں رہے ہیں, کہتے ہیں ایمرجنسی بند کر دینی ہے, کوئی علاج کا کوئی وہ نہیں ہے بس. آج میں دوسرا دن ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کے آیا ہوں یہاں پہ, اور کوئی اس کی صحیح بات ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ صحیح چل نہیں رہی. ٹھیک ہے, ڈاکٹروں کی یہ غفلت میں سمجھوں گا اور حکومت کی بھی یہ غفلت سمجھوں گا کہ جو کہ غریب بندے کو کوئی ریلیف دینے کا یہ سارے وعدے جھوٹے سب, نہ کوئی بندہ غریب بندے کا کوئی نہیں سوچتا. ہر بندے کو اپنی بڑی ہے, ہر ڈاکٹر کو اپنی بڑی ہے. کوئی کہتا ہے جی میرا کارڈ لے لیں, میرے کلینک پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کے بچے کا 2000-4000 میں ہم علاج کر دیں گے. وہاں پہ بھی لے کے گئے ہیں, پھر کہتا ہے جی ایمرجنسی میں چلے جائیں, ایمرجنسی میں بچے کو ہاتھ نہیں لگاتے, پکڑتے نہیں ہیں. غریب بندہ کیا کرے, غریب بندہ تو پس گیا ہے, کہاں جائے بندہ غریب. میرا بس چلے تو میں 1 منٹ میں نا جی یقین کریں کہ میرا بس نہیں چل رہا, بس میں اور بیان نہیں کر. السلام علیکم ناظرین. سرگودا کے مسائل اور ان کے حل کے حصہ سوئم کے ساتھ آج آپ کے پیش خدمت ہوں. آج ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان میں کیا کیا ایسے مسائل ہیں اور ان کا کیا ایسا متوقع حل ہے جو ہم اس کا کر سکتے ہیں. سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم لاکھ چاہیں اس کے باوجود بھی سرگودا کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے اس میں اب بھی جو علاج کی سہولیات ہیں وہ کسی بھی پرائیویٹ جو ہے اس سے بہتر ہیں. لیکن یہاں کا عملہ, یہاں کے ڈاکٹرز اور یہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس حد تک بے حس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر مریضوں کا علاج کے بجائے ان کی وہ درگت بنائی جاتی ہے کہ عام آدمی جس کے پاس ذرا سی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے وہ کبھی بھی DHQ ہسپتال کا رخ نہیں کرتا. تو سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہزاروں لوگ یہاں پر کون ہیں جو آتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس قدر مفلوق الحال ہیں کہ جو ڈاکٹرز کی چیک اپ کی فیس نہیں دے سکتے. یعنی جو فیس وہ وہاں پر دینی ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو OPD میں مفت سہولت مل جاتی ہے. لیکن بدقسمتی کا یہ کہ پچھلے کئی عرصے سے آئے روز ڈاکٹرز نے ہڑتال کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. اب بھی 1 ہفتہ سے زائد گزر جانے کے باوجود بھی نہ تو حکومت کے کان پر جوں رینگ رہی ہے اور نہ ڈاکٹرز کو اس کی پرواہ ہے کہ یہاں پر لگ بھگ صرف DHQ ہسپتال میں جو 2000 سے زائد مریض آتے ہیں ان کو چیک کر لیا جائے. ابھی ہماری MS سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے کچھ ترتیب دے رہے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی ٹھوس رد عمل نہیں دے سکے یا کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں دے سکے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ واقعی وہ ان کے اندر کوئی درد موجود ہے یا ان کے اندر کوئی تکلیف موجود ہے جو یہاں پر مریض آ رہے ہیں. ایون جو فنکشنل صورتحال میں بھی جب یہاں پر مریض آتے ہیں تو بہت زیادہ دھکے اور بہت سارے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اگر ہم اس کے حل کے حوالے سے بات کریں تو حل سے پہلے ایک اور بات جو ضروری طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرگودا کا شمار ہسپتالوں اور سکول اور کالجز کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ سرگودا کی آبادی سے کہیں زیادہ یہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور کہیں زیادہ کالجز ہیں, سکولز ہیں. اور اس کو اگر ہم سکولز اور ہاسپٹلز کا شہر کہیں تو غلط نہ ہوگا. کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر تو بے پناہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, بڑی اچھی سروسز بھی دی جا رہی ہیں اور صحت کارڈ کی وجہ سے وہاں پر ان کی دن دوگنی رات چگنی ترقی بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو میرے عقب میں DHQ ہسپتال ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں پر طبی عملہ انتہائی کم ہے. جس ریشو کے ساتھ یہاں مریضوں کی تعداد ہے اس ریشو کے ساتھ یہاں پر ڈاکٹرز کو تعینات کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی آج تک. جتنے بھی پچھلے ادوار گزرے ہیں گورنمنٹس کے, یہاں پر شہباز شریف صاحب بھی اسی ہسپتال میں کئی دورے کر چکے ہیں, یہاں پر محترم عمران خان صاحب بھی کئی دورے کر چکے ہیں
اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگ جو ہیں یہاں پر آئے، اپنا فوٹو سیشن کیا، اور اس وقت بھی جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ایک وزیر موصوف جو ہیں وہ اندر اس وقت بما کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اس ساری بلڈنگز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور فوٹو سیشن کے علاوہ مجھے امید ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بالکل تھوڑا سا ساتھ آگے سٹی سکین مشین ہے جو عرصہ دراز سے بند پڑی ہے۔ تو ناظرین، ان کے جو صورتحال ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو حل کی طرف کس طرح جایا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پرچی فیس ہے، اگر اس کو 100 یا 150 روپیہ کر دیا جائے یا تھوڑی سی اس کی قیمت رکھ دی جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ مریضوں کو ہی ہوگا اور مینجمنٹ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ داخلی طور پر جب یہاں پر داخل ہوتے ہیں تو جو 20 روپے کی پرچی ایک پرچی مافیا کو دی جاتی ہے، وہ ایک طرح کا اگر ہم کہیں تو ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر پرچی 0 ہے، 1 روپیہ ہے، اور وہاں پر جو ہے 20 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں ہر خاص و عام کو، غریب کو۔ تو وہ پرچی ختم کی جائے اور یہاں پر اگر پرچی دی جائے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے مینج ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس محلے وقوع میں، جس جغرافیائی سطح کے اوپر ہمارا DHQ اس ہاسپٹل قائم ہے، اگر اس کے چاروں اطراف میں تجارتی سطح کے اوپر دکانیں ہی بنا دی جائیں تو اس سے اتنا زیادہ رینٹ اکٹھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی ہی بنیادی چیزیں جو ہیں، بڑی بنیادی سہولیات ہیں، جس کے لیے MS کو اور یہاں کا جو انچارج ہیں ان کو بار بار حکومت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، وہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور اپنے ہی طور پر وہ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ہاسپٹل سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یقین جانیے کہ یہاں پر جتنے پرچیزنگ آفیسر ہیں وہ ایک اینٹ اگر 10 روپے کی ہے تو وہ اس ہاسپٹل کو 150 سے 200 روپے میں پڑتی ہے، یعنی اس حد تک کرپشن اس وقت یہاں پر سرائیت کر چکی ہے۔ اگر کرپشن ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کو ایک خود مختاری دے دی جائے تو یہاں پر بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہے ایک ول کا ہونا، ایک ریزالو کا ہونا، ایک عزم کا ہونا کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے اور ان غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے MS سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک، اور ڈپٹی کمشنر سے کمشنر تک، اور کمشنر سے لے کے سیکٹری ہیلتھ تک، اور سیکٹری ہیلتھ سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، اور وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیر اعظم تک، ان کا عام آدمی کا علاج معالجہ سرے سے ایشو ہی نہیں ہے۔ جس دن انہوں نے عام آدمی کے لیے سوچنا شروع کر دیا تو یقین جانیے کہ چیزیں خود بخود درست ہوتی جائیں گی۔ ہم جیسا عام آدمی اگر ان چیزوں کو دیکھ کے ان کے حل کے لیے سوچتا ہے، کبھی یہ اوپر بیٹھے لوگ بھی ذرا سا تردد کر لیں تو چیزیں دنوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں اپنی صحیح سمت میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔